بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ بہت تیزی کے ساتھ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کا تعلق عمران خان کی رہائی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا جس کا موضوع عمران خان کی رہائی ہے۔ کم از کم ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو عمران خان کی رہائی کے موضوع پر ہو رہی ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک چیز تو آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ ایک ملاقات امریکی ڈاکٹرز یا امریکہ سے آئے ہوئے دو اہم ترین افراد کی DGISI سے ہوئی ہے۔ DGISI سے ملاقات ہونا، اور ان لوگوں میں سجاد برقی شامل ہیں، عاطف خان شامل ہیں، اور ان لوگ ظاہر ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو اور یہ امریکہ میں بڑے متحرک ہیں، اور سجاد برقی کا نام تو ان لوگوں میں بھی شامل ہے جو عمران خان نے کمیٹی بنائی تھی اور اس میں سجاد برقی کو شامل کیا تھا۔ تو یہ لوگ آ کر یعنی عمران خان کے قریب ترین لوگ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو عمران خان کے اوورسیز پاکستانیوں میں یا امریکہ میں مقیم پاکستانیوں میں قریب ترین لوگوں میں سے دو لوگ آ کر DGISI سے ملے ہیں، اور موضوع عمران خان کی رہائی ہے۔ اب آج جو انصار عباسی صاحب نے سٹوری شائع کی ہے، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے ملاقات کی ہے، بیک چینل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بیک چینل اوپن نہیں ہو سکا۔ یعنی ان کی خبر یہ ہے کہ بیک چینل آپریٹ کرنے یا اوپن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی کا چینل اوپن نہیں ہو سکا۔ تو ان کی آدھی خبر تو بالکل درست ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، بیک چینل اوپن ہو رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ اوپن نہیں ہو سکا یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ چینل اوپن ہوا ہے تو یہ ملاقات ہوئی ہے نا، ادروائز تو یہ ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ یہ بیک چینل اوپن ہوا ہے تو ملاقات ہوئی ہے۔ یہ معمولی بات ہے کہ سجاد برقی آ کر DGISI سے مل رہے ہوں، یہ معمولی بات ہے۔ تو اس ملاقات کا ہو جانا ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ جو یعنی اس ملاقات کا ہو جانا اس بات کی خود دلیل ہے کہ بیک چینل اوپن ہو چکا ہے۔ اچھا، اب یہ کیا ٹریپ ہے، وقت گزارنے کی کوشش ہے، نظر کا دھوکہ ہے، یا واقعی کوئی سنجیدگی کے ساتھ کوشش ہو رہی ہے؟ اس پر مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اب مثلا جنید اکبر صاحب نے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ جی یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں سے کچھ لوگ آئے ہیں اور اس کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، تو یہ ہمیں سرخ بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ جنید اکبر نے کہا تھا یہ ہمیں سرخ بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں کر کے ہمیں تسلی دی جا رہی ہے، ہوپ دی جا رہی ہے، اور ہمیں تسلی دی جا رہی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے گا، لیکن یہ ایک سرخ بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک ایسی بتی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے چلتی رہتی ہے۔ ٹرک کی بتی کیا ہوتی ہے؟ ٹرک کی بتی وہ ہوتی ہے جس کو آپ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اور آپ سے دور بھاگتی جاتی ہے۔ آپ وہ اپنا گول اچیو نہیں کر پاتے، اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر پاتے، آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا قریب جاتے ہیں وہ اور اتنا دور بھاگ جاتی ہے۔ تو جنید اکبر کو لگتا ہے کہ نہیں، عمران خان کی رہائی اس طرح تو ہونی نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں، بات چیت ہو، بلکہ یہ ہمیں تو بس ایک بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے جو بات چیت کی ہے، اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ عمران خان نے مجھے بات چیت کی اجازت دی۔ ایک تو وہ پہلے کی بات کر رہے تھے 22 دسمبر 2022 کی، کہ جب نئے آرمی چیف آئے تھے اس وقت وہ عمران خان نے کوشش کی کہ ان سے بات چیت ہو سکے۔ اعظم خان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کوشش کی، لیکن اس وقت وہ بات چیت نہیں ہو سکی، یعنی ناکام ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے بات چیت کرنے کا کہ تم اگر بات چیت کرنا چاہتے ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور یعنی ہم جو چند دن سے یہ خبریں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اعظم سواتی ملے اور اس کے بعد پھر علی من گنڈا پور ملے، بیرسٹر صاحب ملے، اور اس کا موضوع یہ بیک چینل اسٹیبلش کرنا یا بات چیت کرنا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ یہ ملاقات ہی نہ ہوتی۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، علی من گنڈا پور کی ملاقات کیسے ہو سکتی تھی؟ ملاقات پھر ہونے ہی نہ دی جاتی، یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی ملاقات ہو جاتی؟ تو بیک چینل اسٹیبلش تو ہو چکا ہے۔ اب یہ کتنا سود مند ہوتا ہے اور کیا واقعی یہ ٹرک کی بتی ہے یا نہیں، یہ کہنا ایک الگ بات ہوگی۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ ملاقات ہو گئی ہے سجاد برقی اور عاطف خان کی DGISI سے، یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے؟ اور یہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ ایسے لوگ جو انتشار پھیلاتے ہیں، جو ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں، ان سے بات چیت کی جائے۔ یہ بھی کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی یہ کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے۔ کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ پھر ان سے ملاقات کی جا رہی ہے اور یہ چینل اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، انگیج کیا جا رہا ہے؟ PTI کو انگیج کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کو انگیج کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور خبر کا ایک انتہائی اہم حصہ یہ ہے کہ امریکہ سے آئے ہوئے یہ افراد جو ہیں یہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملے، یہ عمران خان سے بھی ڈلالہ میں جا کے ملے ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے
چلیے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اکثر لوگ مل لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موضوع پر کوئی ایک میٹنگ ہو جاتی، لیکن اڈیالہ جیل میں جا کر ان لوگوں کا عمران خان سے ملنا یہ سگنیفیکنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اعتماد میں لیا جانا چاہتا ہے، یہ پیغام رسانی بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ان کا خیال یہ ہے یہ کیا جائے، اب آپ کیا چاہتے ہیں وہ پیغام ادھر چلا جائے۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ معنی خیز ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کوئی ہوا میں بات نہیں ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے امپورٹنٹ، جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیوں ملا گیا ہے؟ تو شاید ممکنہ طور پر، اب ظاہر ہے یہ تو ہم تجزیہ کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں، ایک ممکنہ طور پر وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بل امریکہ میں پیش ہوا ہے جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے امریکی کانگریس بل آ رہی ہے، اور جو ولسن چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کچھ شخصیات پر پابندی لگا دی جائے۔ ظاہر ہے یہ ایک خطرناک سا بل ہے، اگر یہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے اور اگر اس میں پیش رفت ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے اس کو روکنا، ہونے سے روکنا، یہ یعنی پاکستان کی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ، اور کئی مرتبہ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ اس طرح کے بل جو ہیں یہ لائے جاتے ہیں پاکستان کی جو تنظیم ہے وہ لابنگ فرم ہائر کر کے اس طرح کی چیزیں کرواتی ہیں۔ یعنی صاف بات یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کی اوورسیز قیادت نے لابنگ فرمز ہائر کی، ان کے اوپر پیسے خرچ کیے، اور انہوں نے جو ولسن کو انگیج کیا اور انگیج کر کے یہ بل وہ لے کر آئے ہیں۔ اور اگر وہ اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بیک آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کیسے کہ انہی لوگوں کو انگیج کیا جائے جن لوگوں نے یہ خدمات حاصل کی تھیں لابنگ فرمز کی، تو انہی لوگوں کو انگیج کیا جائے تاکہ وہ واپس ہو جائے، تاکہ یہ بل نہ ٹیک اپ ہو سکے۔ اگر تو یہ مقصد ہے تو پھر ظاہر ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ پھر جنید اکبر صاحب کی بات بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر، اور پھر دوسرا اس میں بات یہ ہے کہ جو بڑی شرط معلوم ہوتی ہے، جو آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو بڑی شرط جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو سوشل میڈیا پاکستان کا پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کے ہمدردوں کا ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ ایک ایسا بیانیہ بناتا ہے اور اتنا تباہ کن بیانیہ بناتا ہے اور اتنا ایسا ڈیمیجنگ بیانیہ بناتا ہے کہ بہت مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا شہباز سرکار کے خلاف جب بھی ڈیجیٹل میڈیا بیانیہ بنائے گا وہ بہت تباہ کن ہوگا، یہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ 26 نومبر کو جو اسلام آباد میں گولی چلی تھی اس کے بعد جو بیانیہ بنایا گیا وہ بھی بڑا ڈیمیجنگ تھا۔ ظاہر ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے ادارے بڑا پریشان بھی ہوئے اور اپسیٹ بھی ہوئے، اور پیکا بھی لایا گیا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن بیشتر لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف ناموں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پوری طرح سے کنٹرول کیا نہیں جا سکا۔ تو بنیادی تقاضا یہ ہے کہ کچھ چیزیں عمران خان مان جائیں، ڈیجیٹل میڈیا کنٹرول ہو جائے، آواز جو ہے وہ تھوڑی سافٹ ہو جائے، اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ عمران خان کی جو آواز ہے وہ تھوڑی سافٹ ہوئی بھی ہے۔ ٹویٹر پہ کئی مواقع پر تو اہم پیغامات آئے ہی نہیں، اور جب آیا بھی ہے تو وہ ذرا نرم آیا ہے۔ تو ایک موقع مجھے لگتا ہے کہ عمران خان خود بھی دینا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت سے کبھی بھی انہوں نے انکار نہیں کیا، کبھی انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت نہیں کریں گے، کبھی نہیں کہا۔ بات چیت کے عمل کو وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہی لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے جو طاقت رکھتے ہیں، جو پاکستان میں میٹر کرتے ہیں، ان سے بات چیت سے عمران خان نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اب یہ لوگ یعنی عمران خان اگر یہ بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ایک موقع دینا چاہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ موقع دے رہے ہیں، وہ اپنے لب و لہجے کو بھی نرم کر رہے ہیں، وہ ان کا ڈیجیٹل میڈیا بھی تھوڑا سا نرم ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی اپنی زبان کو نرم کیے ہوئے ہیں، تو اور پھر امریکی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی آ کر یہاں پر اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک چانس تو دیا جا رہا ہے کہ چیزیں میچور ہوں۔ اگر سنجیدگی ہے دونوں طرف تو پھر تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی ایک فریق کے ذہن میں یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے اپنا ٹائم ٹپاؤ، موقع ابھی گزارو اور پھر ان کو دوبارہ لٹا لیں گے، تو اس نیت کے ساتھ شاید پھر یہ فروٹفل نہ ہو سکے، شاید پھر یہ جو ہے وہ نتیجہ خیز نہ ہو سکے۔ تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے، امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ کیسے اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا، اور اس میں سنجیدگی کا عمل دخل کتنا ہے۔ یعنی چلیے بڑی اچھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے ملاقات کی ان لوگوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے، ان کا نقطہ نظر جانا، ان کا موقف سمجھا، ان کو موقع دیا کہ وہ عمران خان سے جا کے ملاقات کریں، اور ملاقات کر کے وہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس میں سنجیدگی اگر اتنی ہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تحریک انصاف بات مانتی ہے یا چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، یوں ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو میں بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے
کہ جو عمران خان کے پیش نظر ہے، عمران خان کے پیش نظر نقطہ یہ ہے کہ 2024 کے انتخابات جعلی تھے، شہباز شریف کی حکومت فارم 47 پہ بنی ہے، اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، یہ حکومت جو ہے وہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، جب تک عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، پاکستان کے مسائل صاف شفاف انتخابات سے ہی حل ہو سکتے ہیں، اور محض وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں کہ ٹھیک ہے میں اس حکومت کو قبول کر لیتا ہوں، وہ باہر نہیں آنا چاہتے، ان چیزوں پر تو عمران خان پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں اس حکومت کو تسلیم کرتا ہوں لیکن خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، ایسا وہ نہیں کر سکتے، اور ایسا وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اتنے بھی پریشان نہیں ہیں جیل میں، وہ اپنا ٹائم بڑی بہادری کے ساتھ گزار رہے ہیں، جس کے بارے میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ ایک دن نہیں گزار سکتا، اس نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی ہے، اور عمران خان آج بھی بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں، انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، یہ ریاست کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، اور اگر ریاست کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ جو مذاکرات بات چیت امریکہ سے آئے ہوئے لوگوں سے سجاد برقی اور عاطف خان سے ملاقات یہ نہ ہوتی اگر ریاست کی ضرورت نہ ہوتی، تو عمران خان کی رہائی ریاست کی بھی ضرورت ہے، اور شاید پہلے ریاست کی ضرورت ہے، عمران خان کی ضرورت بعد میں ہے، تو یہ بات تو پیش نظر رہنی چاہیے، اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کی ضرورت ہے اور عمران خان جو ہیں وہ بہت پریشان ہو چکے ہیں جیل میں، وہ ہر حال میں باہر آنا چاہتے ہیں جیل سے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ غلط سمجھ رہا ہے، اور اگر یہ سوچ کے کوئی مذاکرات کرے گا تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان رہائی چاہتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہ کوئی ڈیل کر کے نہیں چاہتے، یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، اور اس وقت حکومت کی ایک پریشانی جو ہے وہ ظاہر ہے، ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جی عمران خان تو ختم ہو چکا، عمران خان کی تو مقبولیت نہیں رہی، یہ تو ایک ٹھکرائے ہوئے چند لوگوں کا ایک ٹولہ رہ گیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کر رہا ہوتا، اور دوسری طرف ایک شدید دباؤ اسٹیبلشمنٹ کا نون لیگ کے اوپر بھی ہے، اور وہ ہے پرفارمنس کا دباؤ کہ بھائی پرفارم کر کے دکھاؤ، ہمیں آپ کی اس جو آپ کچھ عرصہ پہلے ابھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا کہا تھا آرمی چیف نے کہا تھا کہ جو پرفارمنس کے گیپس ہیں اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتا ہے، تو پرفارمنس کا شکوہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 7 روپے بجلی کی قیمتیں کر کے آج جو سارا دن ڈھول بجایا گیا ہے، آج عطا تارڑ صاحب نے ایک جلسہ کیا، بلال کیانی صاحب نے جلسہ کیا، امیر مقام صاحب نے جلسہ کیا، خواجہ آصف نے کیا، احسن اقبال صاحب نے ایک تقریب تھی افتتاحی اس سے خطاب کیا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا، مریم نواز جلسہ نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور یہ سارے لوگ آج اور کچھ اور لوگ بھی انہوں نے آج ایسا لگتا ہے کہ ڈے منایا، سیلیبریٹ کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا، 7.5 روپے کی بجلی جو کم کی ہے، یہ کیا ہوا ہے بیسیکلی؟ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں، آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں وہ ریلیف بجلی کی قیمتوں میں منتقل کر دیا، جو کہ 26 روپے سے اٹھا کے آپ 60 روپے یونٹ پر لے کر گئے تھے، 26 روپے سے اٹھا کے 60 روپے پر لے کر گئے، اور پھر اگر 7 روپے کم کر دیا تو ڈھول بجایا جا رہا ہے کہ دیکھو بجلی کم کر دی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، جتنی سطح پر آپ لے گئے تھے اس سے تو 7 روپے کم ہوگا تو لوگوں کو ریلیف تو ملے گا، لیکن یہ کیا سوال بنتا نہیں ہے کہ آپ نے کیا اپنی جیب سے دیے پیسے یا حکومت نے اپنے خزانے سے دیے؟ بھائی وہ جو عالمی سطح میں بجلی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، وہ قیمتوں کا وہ جو آپ ہمیشہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں منتقل کرتے ہیں، آپ نے روکا ہوا تھا، آپ نے جمع کر کے 7 روپے منتقل کر دیا، تو یہ کوئی احسان تو نہیں کیا۔ پیٹرول کی قیمتیں جب آپ عالمی منڈی میں کم ہوتی ہیں اور آپ پیٹرول کی قیمتیں کم کریں تو کوئی احسان نہیں کرتے، لیکن نہیں کیا انہوں نے کم، وہ لیوی بڑھا دی، پیٹرولیم لیوی یعنی ٹیکس بڑھا دیا، وہ جو قیمتیں کم ہوئی تھی اس کو ٹیکس کی مد میں ڈال کے پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی ہیں، صرف بجلی کی قیمتوں میں آپ نے جو اسی پیٹرول سے جو بجلی بن رہی ہے اس کا آپ نے فائدہ پہنچا دیا۔ لیکن نیریٹو بلڈنگ دیکھیے کہ آپ نے ایسا آج ماحول بنایا سارا دن کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، آپ پاکستان، بلکہ ایک صاحب تو پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، احسن اقبال صاحب، کہ اب ہم انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے، اب ہم نے انڈیا کو ٹکر دینی ہے اور انڈیا کو پیچھے چھوڑنا ہے، 7 روپے یونٹ کم کر کے آپ انڈیا کو پیچھے چھوڑنے چلے ہیں، جو 600 ارب روپے کی 600 ارب ڈالر کی اکانومی، 600 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اور ہمارے مانگے تانگے کے 12 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، مانگے تانگے کے، ہمارے نہیں ہے، کسی سے کہا رکھوا دو، کسی سے کہا رول اوور کر دو، کسی سے کہا کہ ابھی واپس نہ لو، اس طرح سے ہمارے، تو آپ انڈیا سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، میری تو بطور پاکستانی خواہش ہے کہ ہم انڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیں، لیکن اس کے لیے کرتوت تو ٹھیک ہونے چاہیے نا، آپ کی پرفارمنس ہونی چاہیے،
تو اس طرح تو نہیں ہوگی، جعلی بیانیاں بنانے سے تو پرفارمنس نہیں ہوگی، پرفارمنس ہوگی تو پھر سب کو نظر آئے گی۔ اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کو آخری بات میں کرتا چلوں کہ ان کی آج نظر بندی کے احکامات جاری ہوئے، ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ کی نظر بندی کے احکامات جاری ہو گئے ہیں، آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے، اور آپ 16 ایم پی او کا آرڈر ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ کوئٹہ کی طرف آئیں گے تو آپ گرفتار ہو جائیں گے۔ میں جب یہ آج صبح خبر ملی تو بہت تکلیف ہوئی۔ 10 دن سے ان کا دھرنا جاری ہے اور انٹرنیٹ سروسز بند ہیں، بیچ میں کھلی بھی تھی اور پھر دوبارہ بند ہو گئی، اور بلوچستان کے شہری ایک عجیب ذہنی کوفت میں مبتلا ہیں، اور وہ لوگ جو خواتین کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا تو آپ کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ جس طریقے سے بلوچستان حکومت اور ریاست اس سارے معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کا نتیجہ شاید ٹھیک نہ نکلے۔ مجھے ڈر ہے کہ شاید یہ بہت اچھا آپشن نہیں ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے بہتر آپشن ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں بلوچستان کی صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے، لیکن ضد میں اور اگر اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کیا جائے گا تو خدا نہ خواستہ اس کے الٹے نتائج نہ نکلیں۔ یہ بھی میرا خیال ہے حکومت کو سوچنے کی بات ہے۔ اختر مینگل صاحب جو 10 دن سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ان کی بات کو سنجیدگی سے غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔